ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ کیا تھا میں نے آپ کے سامنے تہجد کا ذکر کیا، تہجد کی خاص اہمیت وہ اس آیت کے اندر اللہ نے بیان فرمائی۔ تہجد، لفظ تہجد، تہجد کیا ہے؟ تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جہود سے، جو اصل میں نماز خاصہ رکھتی ہے اور رات کو اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اور وہ نافلۃ لک، صرف حضور پر ایک خاص زیادتی تھی 5 نمازوں کے علاوہ۔ لیکن آگے جو آیت کریمہ اب ہمارے آج درس کا حصہ ہے وہ ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ عَسَىٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قریب ہے۔ عَسَىٰ جب قرآن میں بولتے ہیں نا عین اور سین، عَسَىٰ، تو جب اللہ یہ لفظ بولتا ہے تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ شاید، بلکہ اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ، عَسَىٰ قریب ہے، أَن يَبْعَثَكَ کہ اللہ آپ کو کھڑا کرے گا کا مقام محمود پر۔ اس آیت سے 4 خاص وظیفے ظاہر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرما دے، رفعت عطا فرما دے، وہ اس کو پڑھے۔ کس طرح وہ میں بتاؤں گا۔ اگر کوئی بندے کا کام بالکل نہ ہوتا ہو تو وہ بندہ اس کو کس طرح پڑھے کہ اس کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، اور یقیناً ہوگا۔ یہ عصا کا لفظ ہی بتاتا ہے کہ یقیناً کام ہوگا۔ اور پھر روزہ اطہر پہ جو بندہ اس کو پڑھے گا اس طرح، اللہ تعالیٰ اسے شفاعت رسول لازماً عطا فرمائے گا۔ اور یہ جمعہ کے دن جو بندہ اس کو پڑھے گا اس کے پورے ہفتے کام بھی ہوں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اسے ملے گی۔ اب یہ طریقہ بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہاں دیکھیے کہ یہاں کہا گیا کہ تہجد کے ساتھ اس کو جوڑا گیا، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب تہجد کا ذکر کیا تو تہجد کی آیت کے ساتھ مقام محمود کا ذکر کیا۔ پتہ یہ چلا کہ مرتبہ ملتا ہی تہجد سے ہے، اور تہجد پڑھنے والا مقام محمود یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو زیادہ پاتا ہے۔ اب مقام محمود ہے کیا؟ جب اذان ہوتی ہے تو ہم اذان کے بعد جو ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اب یہ جو پوری دعا پڑھتے ہیں اس میں مقام محمود کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مقام محمود، جنت میں تو ایک ہے مقام جو سب سے بلند ہے، جیسے سٹیج ہوتا ہے، سٹیج اونچا ہوتا ہے، سارے اس کو دیکھ سکتے ہیں سٹیج پہ بیٹھے ہوئے مہمان خصوصی کو۔ جنت میں مہمان خصوصی جو ذات ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ نے وہ جو سٹیج بنایا ہے، جو کرسی بنائی ہے، جیسے ہمارے ہاں یہاں جب مہمان خصوصی بیان کرنے آئے تو اب وہ ان کے لیے حضرت مفتی محمود الحسن شاہ مسعودی دامت برکاتہم العالیہ کے لیے وہ صوفہ نما کرسی بڑی رکھی گئی، صوفہ نما۔ بلکہ آج مجھے حضرت نے واٹس ایپ کیا، وائس میسج کی کہ میں اتنے سکون سے اس پہ بیٹھا کہ میری جسم میں درد تھا لیکن مجھے اس پہ بیٹھ کے راحت نصیب ہوئی ہے، مجھے دوائیں دے رہے تھے۔ اب یہ ایک خاص بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جس پہ عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا۔ عوام کا عام آدمی تو عام ہے، علماء میں سے بھی جو دیگر ہے وہ اس پہ نہیں بیٹھ سکتے۔ پتہ چلا جب یہاں وہ کرسی رکھی گئی، وہ صوفہ رکھا گیا، یہاں بیٹھنے والے بھی بڑے تھے، ادھر بیٹھنے والے بھی بڑے تھے، سامنے بھی بڑے تھے، لیکن یہ جو بیٹھنے والا ہر دن ہمارے پاس تقریر کرنے کے لیے بیٹھا وہ ان سب میں تھوڑا بڑا تھا۔ یہ ہے نا نشانی۔ ایسے ایک مقام محمود ہے جنت میں بھی، نبی بھی وہاں پر ہوں گے، صحابہ بھی ہوں گے، اہل بیت اور اولیاء اللہ بھی ہوں گے، محدثین مفسرین اولیاء بھی ہوں گے، لیکن
اس کرسی پہ جو ایک کرسی ہے پوری جنت میں, جو صرف چیف گیسٹ کے لیے ہے, مہمان خصوصی کے لیے ہے, اور اس کرسی کا نام ہے مقام محمود, اور اس پہ بیٹھیں گے صرف حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ کوئی اور نبی بھی نہیں. ایک بات یہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتائی ہے اپنے اس طریقے سے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کو نقل فرماتے ہیں, پھر اسی بات کو جو ہے دیگر مفسرین بھی نقل فرماتے ہیں کہ حشر میں ایک مقام ہے, ایک تمام لوگ جو کبیرہ گناہ کر کے مسلمانوں میں سے دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے, ان کا پروانہ جاری ہو جائے گا, انہیں دوزخ میں پھینک دو. کافر تو جائے گا ہی دوزخ میں, لیکن مسلمانوں میں کبیرہ گناہ والا دوزخ میں چلا جائے گا. اب مسلمانوں میں دو طبقے ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ والے کے لیے معافی کا یقین نہیں رکھتے, شفاعت کا یقین نہیں رکھتے. ہم شفاعت رسول کا بھی یقین رکھتے ہیں, شفاعت الصلحاء کا بھی یقین رکھتے ہیں, اور اس پر احادیث متواترہ بھی ہیں, اور اس پر جو ہے دیگر احادیث بھی ہیں. وہ دو فرقے ہیں, خوارج معتزلہ. وہ کہتے ہیں جس نے کبیرہ گناہ کیا وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا, اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے, اس کی شفاعت بھی کوئی نہیں کر سکتا. لیکن احادیث صحیحہ متواترہ وہ بتاتی ہیں کہ گناہگار بندے کے لیے شفاعت ہوگی. اب گناہ کبیرہ والے کے لیے بھی ہوگی, گناہ صغیرہ والے کے لیے بھی ہوگی. اب اس پر جو ہے تخصیص کی ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ, اس طرح تفسیر مظہری کے اندر ہے, اور اسی طرح جو ہے معالم التنزیل کے اندر ہے کہ ایک طبقہ گناہ کریں گے, مسلمانوں میں بڑے بڑے لوگوں کے گناہ ہوں گے, اللہ تعالیٰ اختیار دے گا حافظوں کو 10 بندوں کو جنت میں لے جاؤ, وہ شفاعت کریں گے. علماء کو دے گا, شہداء کو دے گا, شہداء بھی 70 کی سفارش کریں گے. علماء, امام دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ علماء اپنے تلامذہ کی, اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے, جیسے کوئی نمازی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, کوئی عالم ہے, اس طرح کوئی شیخ الحدیث ہے, کوئی بھی عالم ہے, اب وہ ان شاگردوں کی, ان کا بیان سننے والوں کی, ان کی نسبت والوں کی شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ امام دہلوی لائے کہ اس امت کے ایسے ایسے علماء ہوں گے کہ اتنے لوگوں کی شفاعت کریں گے جتنے آسمان پر ستارے ہیں. ستارے. اور آج ہمیں اگر اس حدیث کو سامنے رکھیں, آج ہمارے ایک ایک عالم کے لاکھوں شاگرد ہیں یا نہیں, ہزاروں لاکھوں عام ہے بات یا نہیں. اب ایک تبلیغی جماعت کو آپ دیکھ لیں, ان کا ایک ایک عالم کے ساتھ کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں, کیسے؟ اور ایسے اور بڑے بڑے شیوخ ہیں, مشائخ ہیں. تو یہ حدیث امام دہلوی لائے ہیں. پھر دوسری حدیث ہے کہ وہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, یہ حدیث لائے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. یہ جو دوسری شفاعت ہے وہ تو عام لوگ کریں گے, جیسے صلحاء, علماء, مشائخ, حفاظ, شہداء, صحابہ, اہل بیت. لیکن ایک شفاعت ہمارے آقا کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ آپ نے فرمایا میری شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ جس کی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. صغیرہ والوں کے لیے تو وہ ہے نا, تو کبیرہ والوں کے لیے شفاعت صرف 2 جہاں کے سردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. جو کبیرہ گناہ, بدکاریاں کی, چوریاں کی, قتل کیے اور بڑے بڑے گناہ کیے, وہ تو پھنس گئے, نکل ہی نہیں سکتے. اب وہ سارے کے سارے نظریں جھکا کر اور ذلت کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن ایک نسبت ان کو ہوگی کہ ان کے دل کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہوگا, اور وہ نسبت میں رسول اللہ کے امتی ہوں گے. نسبت کام کرتی ہے نہیں کرتی؟ آپ دیکھیں عمل نہیں ہوگا کوئی,
گانے سنتے تھے، ناچ ڈانس، غلط شراب پیتے تھے، گندے کام کرتے تھے، لیکن نسبت کے پاس تو رکھیں۔ اب وہ نسبت کے پاس کی وجہ سے ہمارے آقا ان کے لیے اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ آپ نے فرمایا لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ، میری شفاعت ہوگی صرف بڑے بدکاروں کے لیے، بڑے گناہگاروں کے لیے، جن کے طرف کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا۔ یہ تو بچ نہیں سکتے، یہ تو نہیں بچ سکتے، یہ تو گئے، بس گئے۔ 9 مئی والے 9 مئی والوں کی کوئی شفاعت کرتا ہے؟ آج کوئی سفارش کرتا ہے؟ آپ تھوڑا سا دیکھ لیں، خالی جہاں کوئی ان 9 مئی والوں کی شفاعت، 9 یا 11 پتہ نہیں، 11 ہے، 9 ہی ہے، اچھا کہیں ہم پہ ہی نہ بن جائے نا کوئی تو یہ سارے 9 مئی والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بچ، لیکن ان کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ جو گناہ کبیرہ والے ہیں، ہمارے آقا۔ یہ ہے شفاعت، اختیار نہیں ہے آپ کے پاس، مختار نہیں ہے۔ لفظ شفاعت بتاتا ہے سفارش کریں گے۔ سفارش کون کرتا ہے؟ جس کے پاس اختیار والا تو کہتا ہے بھائی ہو جائے، لیکن سفارش کرنے والا وہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شفاعت کریں گے، وہ آپ کی جو کرسی ہوگی حشر میں، اسے مقام محمود کہتے ہیں۔ اور آپ کو اللہ جو مقام دے گا حشر میں، سارے نبی شفاعت نہیں کر سکتے۔ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی، ہمارے نبی کہیں گے امتی امتی۔ سارے نبی اپنی بات کریں گے، ہمارے نبی ہم سب کی بات کریں گے۔ سارے نبی اپنی صرف لیے اللہ کے سامنے روئیں گے، ہمارے نبی پوری امت کے لیے روئیں گے۔ ہمارے نبی جنت میں نہیں جائیں گے اس وقت تک جب تک ایک آخری مسلمان کو بھی دوزخ سے نکال نہ لیں۔ یہ حدیث صحیح ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہے مقام محمود۔ اب آپ سمجھ گئے مقام محمود کو۔ اب بعض امام قرطبی نے کہا کہ یہ جو شفاعت صلحاء بھی کریں گے، اتقیاء بھی کریں گے، پھر حضور بھی کریں گے، فرق کیا ہوا؟ امام قرطبی کہتے ہیں فرق ہے۔ شہداء، علماء، صلحاء، اولیاء، سارے بڑے لوگ جب شفاعت کریں گے نا اپنے اپنے لوگوں کی، ان کو جمع کریں گے، آخر ان کے لیٹر بنا کر ان کی گنتی پوری لکھ کر ہمارے آقا نبی علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کر کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ ان کی شفاعت کریں۔ بڑی سفارش چلے گی ہمارے نبی کی، لیکن وہ اپنی اپنی لیڈر ہوں گے گناہگاروں کی ٹولیوں کے، جو لوگ پہچانتے ہوں گے کہ ان کے پاس جاؤ۔ اتنی رش میں کون حضور تک ڈائریکٹ پہنچے؟ وہ کہے گا نہیں اس کے پاس جاؤ، وہ سارے ادھر جڑیں گے، وہ ادھر، پھر وہ سارے حضور کے پاس آئیں گے، علماء، شہداء، حفاظ، صحابہ، تابعین، محدثین، آ کر کے یا رسول اللہ یہ میرے پیچھے چلتے تھے، یہ میری اقتداء کرتے تھے، یہ گناہگار ہو گئے، ان سے غلطیاں ہو گئی، آپ شفاعت کریں۔ حضور سب کے لیے شفاعت کریں گے، ساروں کا بیڑا پار ہو جائے گا، تو کلمہ لے کر جنت میں جائے گا۔ اب یہ جو اس کو پڑھنا چاہے، مشکل میں پھنس گیا ہے، کوئی کام نہیں ہوتا، کوئی رتبہ نہیں مل رہا، کوئی منصب نہیں مل رہا، گھر میں شادی ہوئی ہے، عورت گئی ہے، اس کو اس گھر میں عزت نہیں مل رہی، یا اسی طرح جو ہے مرد کو عزت نہیں مل رہی، تو یہ روزانہ پڑھے 33 مرتبہ۔ یہ آیت کریمہ ہے 79 آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس کا حصہ یہ پڑھنا ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یہ جو 33 بار روز پڑھے گا 33 ٹائم، اور دعا کرے گا، اگر جو عزت نہیں کرتا اس کو دم کر کے پلا دے، انشاءاللہ وہ عزت کرے گا۔ جو مخالفت کرتا ہے اس کو دم کر کے پلا دے، اللہ اس کو مخالفت سے دور کر دے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں تو آپ روزہ رسول پہ ہیں، مدینے میں کسی جگہ بھی پڑھیں، آپ مکے میں ہی پڑھ سکتے ہیں لیکن مدینہ میں زیادہ بہتر ہے۔ اپنے کام 100% کرانے ہیں تو 100 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھیں، درود ابراہیمی، اور 100 مرتبہ یہ جملہ پڑھیں، درود شریف کے بعد پڑھیں یہ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اس کے لیے جو دعا کریں گے اللہ قبول کر لے گا۔ اگر آپ یہاں پر ہیں، آپ مدینہ نہیں گئے، آپ نہیں جا پا رہے، تو آپ یہاں پر جو ہے آپ عمرہ چاہتے ہیں، حج چاہتے ہیں، آپ جو ہے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں، کسی مشکل کو حل کرانا چاہتے ہیں، شفاعت رسول لینا چاہتے ہیں، مدینے میں پڑھیں گے، وہاں بھی شفاعت ملے گی، کام بھی ہوگا، اور یہاں جمعہ کے دن آپ جمعے کی نماز سے پہلے پڑھ لیں تو بہتر ہے، ورنہ جمعے پورے کے دن میں رات میں کسی ٹائم بھی پڑھ لیں،
100 مرتبہ نماز والا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، شفاعت رسول بھی ملے گی، اللہ آپ کو منصب عزت بھی دے گا، جو مقصد کے لیے دعا کریں گے اللہ پورا کر دے گا۔ اس آیت میں ہمارے نبی کی وہ شان ہے جو کسی نبی کی شان نہیں ہے، کسی انسان کی شان نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو بنایا ہی ایسا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا فیوزات عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔